الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے ذکر دی سونی محفل اندر شریک کا میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت نال بانی محفل واجب الاحترام شخصیت برادر مکرم صاحبزادہ پیر سید مقصر حسین شاہ صاحب بخاری اور انہوں نے برادران نے خوبصورت محفل پاک سجا کے منو تے تانوں سرکار دی گلاں کرن دا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے اس آسمان نو کہ صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے اور صاحب ارس پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے قبر کو موقع نور بنائے، جنت الفردوس اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کے اندر میرا سٹیج تسی آباد زیارت فرما رہے ہو، خوبصورت چہرے، خوبصورت لوگ، آل نبی اولاد علی، برادر اکبر، برادر مکرم جنہوں نے حکم دی تبیل کردہ میں پڑھ کو حاضر ہویا۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید اسد اکرام شاہ صاحب زیدہ شرفہو، آپ نے حکم دی تبیل کردہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ نے کا کرم ہے کہ اللہ نے وعدہ پورا کر دی، میں توفیق بخشی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے سٹیج کے پیر سید اسراف حسین شاہ صاحب، پیر سید اویس شاہ صاحب، پیر سید شفقات حسین شاہ صاحب، پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب اور چودھری آصف گجر صاحب، پاکستان تحریک لبیک، علامہ شاہد انور صاحب، علامہ احمد طارق صاحب اور قاری ظفر اقبال چشتی صاحب اور ارشد آسی صاحب، ماشاءاللہ دیگر بھی جو احباب حضور دے غلام تشریف فرمانے، اللہ سب دے علم عمر عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ لو جی دعائیہ معمول کے مطابق دعائیہ ابتدائیہ جملے ختم، خطبہ بھی ترنم نہیں، لمبی طویل بھی نہیں۔ شادی قبلہ میں لوگ جو حکم فرمایا ہے انہوں نے حکم دی میں تعبیر کرا گا۔ انہوں نے کہی کہ سید اسد اکرام شاہ صاحب کو جب تسی آئے سو تو تسا ایک حدیث سنائی جی، انہوں نے نسی ہے کہڑی وہ تسا سانوں ضرور سنانی ہے۔ میں کہا مرشد ٹھیک ہو گیا، ہوں ایک انہوں نے کہہ دیتی ہے 5 میں سنانی ہے، ٹوٹل 6 حدیثاں سنا کے میں تقریر ختم کر دوں۔ تو انہوں 10 اس کو پہلے چھڑے ہیں تاکہ تہاڈی کنفیوژن جڑی وہ ختم ہو جائے۔ بھئی ہن پتہ نہیں مولوی کی کروں گا ساڈے نال، دسیا 6 حدیثاں پڑھنی ہیں، 6 پڑھ کے میں بات ختم کر لینی ہے۔ لیکن پھر وہی گزارش کرنا چاہوں گا، تو میرے مزاج کا پتہ ہے کہ میرے نال سیاپا ہے، میرے نال ٹریجری ہے کہ پہلے دن تو میری چودھری نال بڑی کوئی نہیں، میں آپ نبی دا کمیاں تے نبی دے کمیاں نو نبی دی گل سنانا۔ جیڑا آپ کے لیے میں چودھری آدمی ہوں، چودھری نو میں تو ہو بالکل کھلی چھٹی، کار چودھری والا چپ رہے، میری تقریر میں چودھری نہ بولے، جدوں میں حضور دی گل کراں صرف اور صرف میرے نبی دا کمی بولے۔ سمجھ آئی جی؟ تے بڑی مہربانی میرے شان اونچی جگہ دوایا ہے، بھئی شاہ جی دیکھ لو کیڑا بول رہا ہے، پھر میں دس ہے میری فلانا چودھری ہے، فلانا حضور دا کمی ہے۔ نبی پاک دے غلاموں توجہ فرمانا، چونکہ اس کا موقع ہے، میں اس واسطے آئے مبارکہ میں جو ہے انتخاب کیتا ہے اس آئے مبارکہ دا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان رشید فرقان ایک بات یاد رکھے، تسی دانا لوگ سیانے لوگ کو، زیرت لوگ کو، بالغ سے لوگ کو، ویڈیو میری ریکارڈ ہوتی جو میں تقریر کر لگا نا، ایک جملے تے ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ نہیں کہ میں جوش میں جو وقت میرے پتہ ہی ہوئی میں کی بیان کرنا، جوش میں ضرور آؤں گا لیکن میرے
نال پوری ہوش ہوئے گی کہ میں کی گل پہ کر رہا ہوں. تسی اگر میری کسی گل تے کوئی بندہ مطمئن نہیں نا مینوں روک سکتا ہے, مینوں پوچھ سکتا ہے کہ شاہ صاحب اے گل جڑی تساں سنائی ہے کوئی جواب کوئی اتنا ثبوت کوئی اس تیرا پروف وہ کھانا بھی میری ذمہ داری تے سنانا بھی میری ذمہ داری. سنو تو پتہ میں شعر چنگا پڑھ لینا کہ تو میں ساتھ ساتھ کی وساطت نال حاضر ہویا. اللہ مینوں خوش گلو بنائے میں شعر اچھا پڑھ لینا, پر شعر تقریر نہیں, تقریر اللہ کا قرآن نہیں سونے نبی کا فرمان. شعر جسٹ ایک ذوق ہے, آگے جا کے انشاءاللہ میں تھوڑا ذوق پورا کراں گا, لیکن فی الحال شعر دی دلالت کرو شعر ہے بہت دورے میں تو مینوں اپنا عقیدہ تے مسئلہ بیان کر رہے ہو, آگے جا کے شعر سنا سنو سنیو. ہن مسجد دی باری تو قرآن میں لوگ گھر تک پڑھ لیں, قرآن تو بڑا رہبر کوئی نہیں, میں رک رک کے بولنا گا تاکہ سادے بندے اپنی بات سمجھا سکاں. قرآن میں من عمل صالحا, علماء بیٹھے انہوں کچھ یہ گھر میں پڑھ لے, من عمل صالحا قرآن میں کام چنگے کرے, اعمال اچھے کرے, اعمال صالح کرے, من ذکر او انثى, وہ بی بی ہوئے یا بندہ ہو. یہ نہیں کہ بی بی کام چنگے کر کے تو ثواب تھوڑا ہوئے گا, بندہ کام چنگے کا ثواب زیادہ ہوئے نا, مطلق فرمایا مرد ہوئے یا عورت ہوئے, بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے, کام چنگے کرے, اعمال صالح کرے. ہاں ایک شرط ہے, یا اللہ ہو کیڑی, فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ہوئے ایمان والا, ہوئے بولو ہوئے ایمان والا. جدو ایمان والا ہو کے کام چنگے کرے گا, اللہ فرماتا ہے ظاہری طور پہ دنیا کو توڑ دی جائے, تہے مثال میں چلا جائے, تہے مثال کماتر میں چلا جائے, ظاہری طور پر دنیا کو توڑ گئے, اگر ایمان والا ہو کے دنیا کو جائے گا, رب فرماتا ہے میں رب ہو کے وعدہ کرنا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, انہوں سونی زندگی دے چھڑا گا, انہوں اچھی زندگی دے گا, تو انہیں تخیلات و تصورات کی جو زندگی دے آئے گی جیڑی میں انہوں دے گا, پر شرط ہے ہوئے ایمان والا. بولو ہوئے. جب میں بیٹھنا پہ کئی بندے میری گل کوئی جواب نہیں دے دے, چلو 5 منٹ میں ہوٹل ناس کرنا, 6 منٹ تک انشاءاللہ میں تھوڑا بار اشارہ کروں گا بھئی بھائی جان یہ تھوڑا چہرہ تھلے کرو یا سبحان اللہ. سنو میرا قرآن میں ہوئے ایمان والا, جدو ایمان والا ہو کے کام چنگے کرے گا حیات طیبہ دے گا. ان سوال پیدا ہوتا ہے تک سادہ شیخ رہن والے ہو, ایمان کی مہم دے, ایمان نمازہ پڑھتا نہ ہے, ایمان روزے رکھتا نہ ہے, ایمان صدقہ دیتا نہ ہے, ایمان تسبیح پڑھتا نہ ہے, قرآن پڑھتا نہ ہے. آؤ میں آج کا میرا موضوع یہ ہے, آج میں ایسے موضوع میں ساری آج میں بڑی برکت واسطے میں آج صرف ایک کو لفظ سے بیان کرنا ہے, مؤمن ایمان والا ہو. وٹ از ایمان؟ ایمان کے شہد نہ ہے, ایمان کتنا آتے ہیں. اس تو پہلے میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہنا, چونکہ پنڈ کا ماحول ہے, میرے نبی نے 3 مثالیں دے کے سمجھائے ہیں. ایسے سارے بیٹھے حضور کے غلام کے نبی پاک کے در تے بھکاری بیٹھے ہیں, باہروں ایک بندہ آ جائے, چلو میں اپنی گل میں ختم کر لیں. وہ کہ شاہ جی تھوڑی ذرا سادی مفتی کو کم کرو, شاہ جی میں کہا جی جناب دسو, وہ شاہ صاحب میں تو روڑ تو لگنا تھا پیا دیا, سپیکر دی بات باہر گئی ہے, جلسہ ہونے میں مسیطے آ گیا. میں کہا جناب دسو, ہاں جی خیر ہے جناب, جلسہ سنو رہا نہیں, جلسہ سنو نہیں آیا میں کہا جی دسو پھر. اے شاہ صاحب میں لگنا سا پیا اندر آیا ویکھیا مسجد پیران دی زیر تعمیر ہے, تے مینوں اللہ نے بڑا دیتا ہے, تے میں کوئی 5 کروڑ روپیہ اس مسجد کو دینا چاہنا. میں سننا 5 کروڑ اس مسجد نو, اس مسجد کو 5 کروڑ لگے تے علاقہ دی شاندار مسجد بنے. میں پیچھے مقصد شاہ صاحب شاہ جی گھر مڈے قسم کا لو چاہ منگواؤ, نہ تھوڑا بسکٹ مسکٹ منگوایا نے, کوئی سریلی چاہ منگوایا نے, میوہ چاہ منگوایا نے. انہوں میں اپنے شاہ جی سریلی چاہ پہ جو منگواؤ, بیوہ چاہ نہ ہوئے, مطلب بیوہ تو مراد ادھر کو بسکٹ سسکٹ ہو, کو نمکو شمکو ہوئے. وہ بندہ میری گھر سو رہا کہ شاہ صاحب ایک منٹ, ایک چاہ بسکٹ بعد میں منگوایا میں نے کہا تھا پوری سن لو. میں کہ جی بھائی دسو. وہ آخر جناب میں اس مسجد کو 5 کروڑ دینا, میں نے اللہ بڑا دیتا ہے, میں بڑے گردوارے بنوائے نے, بڑے مندر بنوائے, بڑے گرجے بنوائے نے, بڑی مسجدیں بنوائے نے, میں اس مسجد کو 5 کروڑ دینا. اور شاہ جی میں مسلمان نہیں, میں عیسائی ہاں, یہ میری گل یاد رکھیا لے. تے وہ دی اینا جملہ بولنے فورم اگر جناب سے 5 کروڑ رکھو توڑ, تسی 5 ارب بھی دیو, تے توانو کچی کپڑی دا کوئی ثواب نہیں, کوئی اجر نہیں. ہلے میں اس بندے نے انی گل کرتا ہوں, میرے سمجھ میں بھی جو بندہ کھڑا ہے, شاہ السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور مرشد سے کروڑوں کی گلاں بھی ہوندی نے. شاہ جی میں تے مزدور آدمی ہاں, 70 روپے دیہاڑی کمانا. شاہ جی مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہویا ہے, تے 10 روپے میرے کو لے لو. ایک مسجد کی تعمیر وچ میرا حساب والو, میں تے مسکین آدمی ہاں, تے 10 روپے دینے والے نوں میں نبی پاک دی حدیث سناواں گا, اور 10 روپے دینے والے آؤ دل چھوٹا نہ کر, 1400
ایک بھی نہیں رب انہوں جنت محلہ کا فرمائے گا تسی میں وہ شاہ جی وہ 5 کروڑ پہ دیتا ہے تو تسی میں وہ کچی کونی کا کوئی سبب نہیں 10 روپیہ پہ دیتا ہے کہ حدیث پڑھ لیو پہ کہ رب انہوں جنت محلہ کا فرمائے گا کہ میں کہہ گا میرے ویرہ 5 کروڑ والے کو ایمان کوئی نہیں ہوتا 10 روپیہ کوئی ایمان نہیں میں کہہ گا جناب 5 کروڑ والے کو ایمان کوئی نہیں 10 روپے والے کو ایمان ہے تو جب صدر شکرین والے ہو میرا موقف کھل کے سامنے آ گیا کہ قدر ساری ایمان دی عزت ساری ایمان دی شان وقار پروٹوکول آنر عظمت رتبہ مرتبہ یہ تو ایمان کا ہے کہ ہونے میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہوں میں شروع کر لگا ایمان آنے کے منہ اے میرا موضوع ہے ایمان کے شہدہ آئے لو اپنے موضوع میں پہلے جسے میں سنا لگا شیر دے کلابے تری نہ بیٹھے کیا تو نہیں ہے نہیں پر 15 کو بٹھا کے 15 کو بٹھا کے شیر پڑھ لے سنو میرا عقیدہ سنو تیرا میرا عقیدہ سن 47 دا نہیں میں خوش نصیبو ساڈا عقیدہ تے مسئلہ کوئی مولوی اجرے چ بیٹھ کے نہیں کرے گا عقیدہ اہل سنت یا رب دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان اپنا عقیدہ سن میرے مسئلہ کی عقیدہ کی جان کیے میرا موضوع میں ایمان کی دعا کرے سنیو کتاب کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین وہ دی جلد نمبر 4 وچ میں حدیث پڑھنا مولا میرے بانی تشریف فرما دے میں طالب علم طالب کی رسید گفتگو کروں گا المستدرک علی الصحیحین پڑھو وہ دی جلد نمبر 4 اٹھاؤ میرے تے تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کی جی قبلی والے فرمایا میں رب کا یاد اج اعلان کرنا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا یجتمعون فی المساجد لوگ مسیطاں کٹھے ہوں گے رش ہوں گے مجمع ہوں گے جمع رفیع ہوں گے لیکن حضور نے فرمایا وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ وہ مومن نہیں ہوں گے صحابہ حضور یا رسول اللہ حضور تو آنے قدموں تو ساڑھا ماں پہ قربان گئے حضور مسیطاں جانا یہ تو ایمان والے کا نشانی ہے حضور نے فرمایا ہاں یجتمعون فی المساجد مسیطاں کٹ کے مجمع کے رش ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے مدینے والے بچا کیے فرمایا بڑیاں بڑیاں آن کے سجدہ پڑھیں گے بڑے بڑے لمبے سجدے کریں گے بڑیاں بڑیاں قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن دل وچ تواڈے نبی دی قدورت تے دشمنی تے بغض تے عداوت رکھیں گے پتہ چلیا ایک رات تے کھلو کے ساری رات عبادت کردا رہے اگر رائی کے نام جنوں پوچھے رسول سینے وچ کہ ایمان والا ہو سکدا چلو ایمان والا ہو سکدا پتہ چلیا ایمان نمازاں روزے حج زکات فرض فریضے شام صلات اے دا ایمان نہیں ایمان مدینے والے نال عشق دا نام ایمان حضور نال محبت دا نام بولو ایمان حضور نال اپنے موضوع میں دوسری حدیث کا سنا لگا اے میں پڑھنے کا بخاری شریف جو بڑی مشہور حدیث کا علماء نے تو بچے بچوں کو سنائیے برکت واسطے میں سنا دینا بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 حضور نے فرمایا صحابہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین حضور نے فرمایا لوگوں دنیا والے ہو میں رب کا اعلان کرنا جنی دیر تک کوئی اپنی ماں پیو بہنا بھرا یار سجن سنگی ساتھی متر ویر والناس اجمعین کائنات رکھ کے مصطفیٰ نے پیار نہ کرے کوئی ایمان والا ہو سکتا پتہ چلیا ایمان مدینے والے نال پیار بولو ایمان حضور نال اپنے موضوع میں تیسری تیسرے بات سنا لگا جی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ توجہ ہے پڑھو عدم توجہ کمپرومائز نہیں ہے سبحان اللہ اپنے موضوع میں تیسری دیسے پاک پڑھ لگا بخاری شریف چو تے مسلم شریف چو میں پڑھی کسی اور کتاب میں جو تسی لگ لے ہو وہ میرے مطالعے دی کمی میں پڑھ نہیں سکیا گل ضرور ہوئے گی مارو مارو سیر مارو ذرا بخاری اور مسلم میں جو کھانا میری ذمہ داری توجہ فرما ذرا اے جائے سجے کبے میں تو یار میں سارا لینا پیا میں وہاں آتے جاتے رہتے تو میرے توجہ فرماؤ ووٹ نہیں مانگتا پیا حضور دی گل کرنا پیا بڑی مہربانی بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھ لگا مراد مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ حضرت امیر المومنین
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب سیدنا والے افطار عمر جنہیں بارے میں حضور نے فرمایا صحابہ ہم نبی دی امت دا ایک محدث ہوں ہے، میری امت دا محدث کا عمر ہے. حضور نے فرمایا ہر نبی دی امت دا ایک محدث ہوں ہے، امت ہے وہ صحابہ محدث کا عمر ہے. صحابہ پوچھیا مدینے والے محدث کتوں آتے رہے؟ حضور نے فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ جدی زبان ہوتے فرشتے بولن، جدی زبان تے فرشتے کلام کرن وہ محدث ہوں ہے. تے امت مصطفیٰ دا محدث میرا عمر ہے. ہن بخاری کے مسلم دی حدیث پڑھنا چاہنا اوے نبی دی مراد، نبی دا مرید، نبی دی دعا، نبی دا مطلوب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی میں تو یا کوئی ملا بلوانا دنیا دار نہیں، حضور نے پیارے خلیفہ حضرت فاروق اعظم القیدی کملی والیا میری ماں، میرا باپ، میری بہناں، میرے برا، میرے یار مدینے والے سار شاید تو مت کے مینوں تہاڈے نال محبت ہے پر سونے مینوں اپنی جان زیادہ پیاری ہے. توجہ کرو عمر پاک نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں پیو بہنا برا یار ہر چیز تو بچ کے پڑھنا پیارے پر مدینے والے مینوں اپنی جان زیادہ پیاری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر پاک نوں کی فرمایا فرماؤں تیرا ایمان مکمل نہیں، تیرا ایمان نہ مکمل ہے. عمر نے بنے ہاتھ یا رسول اللہ جان تیری تسی مالک ہو، یا رسول اللہ جان تیری تسی مالک ہو. فرمایا عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہو جائے تو پتہ چلیا جنی دیر تک کوئی جان تو ود کے نبی نال پیار نہ کرے ایمان والا ہو سکتا نہیں. کنیاں حدیث پڑھیے تو وہ نہیں تو بڑا چوکے رہے نہیں بولو تین پیچھے کنیاں رہ گئی. اپنے موضوع کی چوتھی حدیث پاک پڑھا لگا ہوں تسی سوچتے ہو کہ اس سپیڈ نال ویر نے حدیث پڑھیاں 6 ہن تو 5 منٹ دی تقریر مکل لگی ہے. لیکن آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا زندہ بندہ نہ گل یار زندہ بندہ نہ گل ہے. اپنے موضوع کی چوتھی حدیث پاک سنانا لگا رات دی وقت توجہ فرماؤ تو سب میرے پاس دیکھنا میں والے حدیث سنانا چاہنا والے منتر کش کر کے وہاں چلا 5 میں پڑھنی اپنی مرضی میں 6 پیرا لوگ کی تقریر کرتے پڑھنی. نبی پاک کے غلاموں میرا موضوع ہے اہتمام کی دعا دے حضرت حضور نے شرط اسلام کی بات میں ایک جنازہ آیا اگے ڈیڈ باڈی پئی میت پئی یہ جنازہ پہ آئے حضور مصطفیٰ امامت کھڑے اے دیکھو میرے وال حضور تکبیر پڑھ لگے اے دولت میرے حضور نے ہاتھ بلند کر رہے ان قریب چند سیکنڈ بعد سرکار نے تکبیر پڑھ دینی سی اور سنیو توجہ فرمانا حضور دے ہاتھ نے ایتھوں تک چند سیکنڈ بعد سرکار تکبیر پڑھ لگے کہ پچھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور میں آواز دیتی یا سیدی یا رسول آقا جی. حضور نے ہاتھ سے ایتھے میرے نبی ہاتھ تھلے کر رہے حضور نے قبلے والوں چہرہ پھیریا اپنے مفتی اور فرمایا جی عمر کی گل ہے کی مسئلہ ہے. عمر پاک نے یا رسول اللہ تسی کا جنازہ نہیں پڑھنا. سبحان اللہ. فرمایا عمر کیوں کیوں ہے؟ حضور ایک بڑا گناہ گار ہے، ایک بڑا سیاکار ہے، ایک بڑا بدعمل ہے. مدینے والے اس قابل نہیں کہ تسی کا جنازہ پڑھو لہذا تسی جنازہ نہیں پڑھنا. حضور نے فرمایا اچھا عمر تسی ذرا ٹھہر عمر رک ذرا انتظار کرو. میرے نبی نے صحابہ کو خطاب فرما لیا او لوگو میرے حضور نے فرمایا صحابہ تو آدھے وچوں کوئی بندہ ایک گواہی دیندا ہے اس مرنے والے نے کوئی چنگا کام کیتا ہوئے. بڑا اچھی بولو یار. حضور نے فرمایا صحابہ تواڈے وچوں ہے کوئی بندہ جڑا گواہی دے اس مرنے والے نے کوئی چنگا کام کیتا ہوئے. اور سنیو حدیث تانوں میں بخانا سارا مجمع چپ کیونکہ مرنے والا واقعی گناہ گار سی. اے نہیں کہ عمر پاک کو الزام لا چھڈا واقعی گناہ گار سی. سارا مجمع چپ. ایک صحابی سنے ہاتھ کر آقا جی فرمایا جی میں غلام ارکی دی مدینے والے میری کی جرت میں غلط بیان نہیں کرا. سونے نو میں نمازاں پڑھ دیا میں نہیں ویکھیا، روزے رکھ دیا میں نہیں ویکھیا، زکاتاں دے دیا میں نہیں ویکھیا، تجدہ پڑھ دیا میں نہیں ویکھیا، قرآن کی تلاوت کر دیا میں نہیں ویکھیا. پر مدینے والے تانوں گواہ بنا کے میں ایک گل دی گواہی دینا. حضور نے فرمایا کی ارکی دی مدینے والے میں ویکھیا سی ایک مرتبہ لشکر اسلام جنگ کر کے واپس بھی ہوندا سی ایک میدان وچ لشکر نے پڑا ہوا سی مدینے والے میں ویکھیا سی سارا لشکر ستا سی اس مرنے والے تلوار پھڑی سی تے لشکر دا پہرا دیندا سی. حضور سارا لشکر ستا سی اس مرنے والے تلوار پھڑی سی تے لشکر دا پہرا دیندا سی پیا. اور لوگوں کا توجہ فرمانا پہلا حضور غلام کے چہرے پر ویندے سن پے جس نے صحابی رسول نے دی گواہی دی نا حضور نے ادھر نظر ہٹائیاں اس ڈیڈ باڈی اس میت اس جنازے کو کھانا فرمایا. حضور نے فرمایا اوے مرنے والے حضور نے فرمایا
ماتیا کلمہ نصیب نہ ہوئے یہ تو میں غلط غائب کرا رب کعبہ دی قسم تک ساتھ چیز رہن والے ہو ایمان مدینے والے نہ عشق دنا وقت سب بتا باگے اے نمازہ روزے حج زکات فرض فریضے صوم صلات سب ذریعہ نجات دے میرے نبی دی محبت این نجات حضور دی محبت این نجات دے تیرے 4 حدیثاں پڑھن بعد ترجمہ کھو نا تو تانوں ترجمہ حدیثاں سناواں لیکن میں تواڈے تیرا صبر دا بھی امتحان نہیں لیتا 4 حدیثاں پڑھن بعد میں انہاں 4 ایک شعر دی صورت ترجمہ کرنا چاہتا تے ہن ٹائم از اوور گیم از اوور کلی دیر میں تقریر کر دیا ہو گئی ہے تقریباً 15-20 منٹ تے میں تانوں دعوت نہیں دیتی ہن حضور دا ذکر ہے پتہ لگے نبی دے کمی بیٹھے شادی تسی کی کہنا چاہتے ہو میں کہ میرے حضور دو غلاموں دعوت کی فکر دینا چاہنا اے ہوئی منادی کرنا چاہنا اے ہوئی اعلان کرنا چاہنا او دنیا والو چھاڑیو پاتر نہ حملو آؤ میرے نبی دی غلامی دا پٹاکا وچ پا کے گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری بستی بستی اے ہوئی قصیدے پڑھیے اے ہوئی اعلان کریے کر ذکر مدینے کر ذکر مدینے والدہ کر ذکر مدینے والدہ حضور نے غلام مل کے کہہ سکڑ کر ذکر مدینے جنہیں نہیں پڑھنا چہرہ تھلے کا لوے کر ذکر مدینے والدہ سبحان اللہ فرما تھا سنو بھائی سنو اپنے موضوعی میں 5ویں حدیث سے پڑھ لگا جڑی اپنی مرضی نہ پڑھنا 6ویں پیروں دی مرضی نہ پڑھنی اپنے موضوعی 5ویں حدیث سنا لگا تے برادر مکرم بڑے پائیدار پیر سید اسد کرام شاہ صاحب جڑی حدیث نوں سنا لگا پہلا میں اپنی گل کردا جے تے میں سنانے وچ کامیاب ہو گیا تے اے تا حضور دے کمی تے نوکر بن کے پاٹے بن کے چوتھے بن کے نہیں حضور دے کمی بن کے نہ سن لئی میں نبی پاک دے قدماں دا صدقہ وعدہ کر کے جانا 8 دن دی چس تیرے دماغ تو نکل نہیں جاتا اذا میں اپنی ساری گل کیتی ہے کہ میں سنانے وچ کامیاب ہو جا اے سن لین محبت دے نال سنو نبی دے غلامو جیڑی میں حدیث پڑھ لگا نا میرا موضوع ہے ایمان کی نو آندے نے جڑی حدیث پڑھ لگا اے راوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
سناواں گا نالے منظر کشی کر کے بتاواں گا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اوے چک سیدے شیدے رہن والے ہو مکے پاک میں انتہائی روکوں کے بولا ٹھہر ٹھہر کے مکے پاک میں کتے چاہ دیئے سبحان اللہ وہ تو نام ہے کو جناب جنی ہوئے تھے سبحان اللہ بیان نہیں جب پینا کا لنگر بڑھا جائے اسے چاہ پیوا جناب پینا چاہے بار سبحان اللہ نہیں چاہ دینا فرمٹ دے یار جنہ کپوں دا ادھری ہوئے یہ بھوکے ہو جی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. توجہ فرمانا ذرا جیڑی حدیث پاک پڑھنے لگا راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تسی میرے بار دیکھو میں تو دسر سی نالے حدیث سناواں گا نالوں دی منظر کشی کر کے بتاواں گا تاکہ ساتھے بندے دے ذہن میں اپنی بات اتار سکا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مکے پاک وچ اوے مکے پاک وچ ایک نوجوان سی ایک کو رقم کر دیو ایک نوجوان سی مکے پاک وچ او بڑا تے ہر ویلے شیشے کے کھڑوتا رہتا سی تے اس دور دا جڑا میک اپ شیک اپ سی تو کرتا سی. میں حدیث نہ بتاؤں میں عبداللہ بن مسعود نے شیشے کے کھڑو جانا میک اپ شیک اپ کرنا بڑا ویل سیٹ ویل ڈریس رہنا بڑا پاؤ شو بن کے رہنا. ایک دن انہیں میک اپ کیتا تیار ہو گیا شیشے کے کھڑو کے اپنی تعریف آپ بھی کرنا شروع ہو گیا تے پتہ کیا ہوتا ہے وہ میرے ہاتھ کے سونے نے میری بات بھی سن میری باڈی کی بھی میرے پیر بھی نہ سونے نے میرا نام کتنا چکتا ہے یہ جو اپنی تعریف آپ کرنی شروع ہو گیا. اچھا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک دن گھر تیار ہویا باؤ شو بنیا انہیں میک اپ شیک اپ کیتا سونا تیار ہو گیا تے اس نیت نال بازار مکہ میں چلا کہ باہر جانا لوگ میرے ہوئے کھڑا تیری خیر ہو ملا کتنا سونا ہے لوگ میری تعریف کریں گے واہ واہ کریں میں خوش ہو جائے گا اور میرے نبی کو غلام محمد جملہ سمجھ آئے گا سبحان اللہ کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دن گھروں تیار ہو کے پڑھ پھل کے سونا تیار ہو کے ادھروں بازار مکہ میں ہو گیا ادھروں آمینہ دا لال آ گیا ادھروں بند تھن کے سونا تیار ہو کے پاؤ بن کے ویل سیٹ ویٹریس ہو کے بازار مکہ میں چلا گیا ادھروں آیا آمینہ دا لال اے خبر ور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہاتھ ساتھی طور پہ نہ چڑھتے ہویا حضور دے چہرے تے نظر گئی نا اور میں طلباء نے ایک دوسرے پر ایک سوال نہ فرمایا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نہ چڑھتے ہویا ہاتھ ساتھی طور پہ ان نظر گئی حضور دے چہرے تے ویکھو صوبت تو ہاتھ کھڑا ہے لیل دی زلفاں نے آساب نے کاجل نے حسن و جمال مصطفیٰ بے نقاب و بے حجاب جسے حضور ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے تے تواڈے نبی دے حضور وچ ایڈا کھپ گیا ایڈا کھپ گیا ایڈا کھپ گیا کہ اپنے آپ کو ملامت کر کے پتہ کیا ہوتا ہے او تو کیا حسن دے پیچھے پیا ہے اصل حسن تے آ ہے تو کیا حسن دا دیوانہ ہو پھرنا تو کیا حسن دی گلاں کر رہے اصل حسن تے آ ہے تے جس نے حضور دی امت لے دی کالی زلفاں ویکھیو سبحان اللہ پھر جے نبی دی زلفاں دی گل رکھو تے نبی دے غلاموں پھر میری محبت آندی ہے جس نے حضور دیا زلفاں ویکھیاں نے حضور دیا سونیاں بلے دیا کالیاں زلفاں ویکھے بزبان حال اے ہوئی آندا ہوے گا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا بڑا ذرا محبت نال زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں دی وکھری شان بابا انہاں زلفاں دی وکھری شان بابا کھل جاور جدو لازل اڑ تریا او زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا. نبی دو غلاموں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کسی نے پوچھا ہوئے گا اوے نبی دیا زلفاں نے کھڑوا لینا دستے صحیح میرے نبی دیا زلفاں دا کیسا نظارہ سی کہ بس زبان حال اے ہوئی جواب ملے ہونے اینا زلفاں جیڑا چیرے بولو یاد اینا
میرے نبی تھوڑی دیر ہوتے رکے حضور کے چلے گئے پڑھو بھی سے باغ جو سردار اگے ٹوڑے نا اے میرے نبی کے پیچھے ٹوڑ گئے اے حضور نے پیچھے پیچھے اور سنیو حدیث میں وہ خاندان میرا پڑھے جدر جدر میرے نبی جاننا اے مگر حضور مسیطے جان تے پیچھے جائے حضور مسجد اندر چلے جان کے دروازے کے گھروں جائے حضور نماز پڑھ کے باہر ہوں پھر پیچھے ٹوڑ پوے حضور کسے صحابیہ جان کے مگر جائے حضور صحابی کے گھر دے اندر چلے جان کے دروازے کے گھروں جائے حضور باہر ہوں پھر پیچھے ٹوڑ پوے عبداللہ ابن مسعود فرمانے آپ سے دن ہو گئے تو میرے نبی کا پیچھا کر دے آج ہی کتنے دن 8 دن ہو گئے حضور کا پیچھا کر دے اور لوگوں جس نے 8واں کے آیا نا میرے اللہ نے کو فرمایا محبوبہ مکے کو ہجرت فرما کے مدینے چلے جاؤ محبوبہ مکے کو ہجرت فرما مدینے چلے جاؤ سرکار مکے شیر تو مدینے کا اچھا جس نے سرکار مکے تو مدینے تو گیا نا یہ تو محبوبہ کھانا دور ہو گیا
حدیث وکھانا کی کہانی میری ہوتی بھی وکھانا میری ذمہ داری ہے. جس نے قسموں کے ہوا ہے نا نبی تو بغیر نہ جینا محال ہو گیا, حضور تو بغیر یہ صاف ہو گیا. قسموں کے ہوا آیا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ ایک چاچا سی تے چاچے دا بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی تے سارا کاروبار چاچے نے اس ماڈل سکول کیتا سی, او دا ہیڈ اوور کیتا سی, یہی سارا معاملہ سی بنایا. جس نے قسموں کے ہوا ہے نا تے یہ علی بس ہوئی پئی ہے, حضور تو بغیر نہ جینا محال ہویا پیا ہے. اپنے چاچے کو خاطب کر کے چاچا وہ جی بیٹا جی پتر کی گل ہے, چاچا میں مدینے جانے ہولی بول چاچا جی بیٹا کی گل, چاچا میں مدینے جانا ہے. جس نے آخر میں مدینے جانا ہے عبداللہ بن مسعود چاچا اٹھ چکے گا. اچھا منڈا بھی کافر ہے, بھی یاد رکھے منڈا بھی کافر ہے, چاچا بھی کافر ہے. چاچے دے نال خبردار میرے دشمن دا نام نہیں ہے, میری گل سن کام کھو کے جانا تے بڑی دور دی گل ہے. میں تینوں وارن کرنا پیا, پتہ ہی نا میرا سارا کاروبار تیرے کول ہے, میں لکھاں تو تینوں کتھاں نہ کرنا, تو نام ہی یاد ہے. خبردار پڑھ دی سبق عبداللہ بن مسعود فرمایا جو چاچے نہیں کیتا ہلے چاچے دا جملہ پورا نہ آندا. چاچا ایک منٹ سویرے اپنا کاروبار تو آپ سمجھ چاچا سویرے اپنا کاروبار آپ سمجھ, میں سویرے مدینے ٹو جانا ہے. نبی نے غلام کو چاچے میں کیا منڈے کی کیتا ہے, یہ تو میرے کسی بولے نہیں, آج طرف کر کے جواب دیتا ہے. چاچے دوجہ پتہ کھڑے ہیں, خبردار میرا پیڑ بکریاں اونٹ اجڑا دے اجڑ دے واڑے دے واڑے پتہ ہی نا میں سارے تیرے دیتے رہے, میں سارا مال واپس لے تو نام ہی لیا دے. چاچا ایک منٹ سویرے اپنا مال آپ کریں, چاچا سویرے اپنا مال آپ, میں سویرے مدینے ٹو جا رہی. نبی نے غلاموں چاچے میں کیا منڈا کی کروں میرے نال. چاچے تیجا پتہ کہڑے ہیں, خبردار میرا سونا چاندی ہیرے جواہرات پتہ ہی نا سارے میں تیرے دیتے رہے. پتہ چاچے نے گل پوری نہ ہوئی, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کارموں کر کے ماں وہ چاچے دا لیا سونا چاندی, یہ دی ماں نے پتھریاں تے تھیلیاں لے رہا پھڑ کر اپنا مال پورا کر رہا ہے. میں سویرے مدینے ٹو جا رہا ہوں. توجہ فرمائیو میرا موضوع نہیں مان کی بات ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں چاچا حیران پریشان منڈا کرتا کیے پیا, یہ تے میرے کدی بولیا نہیں, آج کڑاک کڑاک جواب دیتا ہے. چاچے آخری پتہ کھڑنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا خبردار تیرے جسم تے جڑے کپڑے ہیں نا تے تیری پیری جڑی جُتی ہے یہ میرے مال دی ہے, یہ میری کمائی ہے. تو میں سارے بازار ننگا کراں گا ایتھے کھڑے کھڑوتے کہ تم نام ہی یاد کردا. ہلے چاچا اینی گل بولے پہ عبداللہ بن مسعود فرماتے نے دوڑیا گھر دے وال, اپنے گھر دے دروازے دے پیچھے جا کے لوکے نا انہیں تم انہیں قمیض اتاری, انہیں تم اتاریا, انہیں جُتی اتار کے باہر سٹی. آندا ماں کوئی کپڑا دے سٹا کے واسطے, انہیں ماں نے اپنا دوپٹہ سٹیا, انہیں ماں دا دوپٹہ دو ٹکڑے کر کے ادا لت بنیا ادا گھر وچ پا کے نا پورے پیچھے نکل کے آندا ماں میں مدینے جانا ہے. ادا دوپٹہ ماں دا لت بن گئے, ادا گھر وچ پائے, ماں میں مدینے جانا ہے, ماں میں مدینے جانا ہے. ماں بھی مشرکہ, چاچا بھی کافر, آپ بھی کافر, تے رکھ لائیے میں مدینے جانا ہے. ہمیں کافر دی ماں ہوئے, ماں دی ممتا کرتی, میرا پتر مچل دے پیا, تڑپ دے پیا, تے ماں پتہ کیا دی اتنا ہوتے کدے کوئی جانے شیر مانو ذرا اے بچیا ہوتے کدے کوئی جانے پترہ کون ہی ہوتے کدے کوئی جانے دی گلا کر رہے کوئی تھان ٹکانا کسے پتہ ہی. اور صدیوں آج تک اپنے محبوب دا تعارف کے کرن دے پیا. نبی نے غلاموں توجہ فرمائیو ایدی ماں پوچھ لی وے بچیا کدے کوئی جا رہی, وے بچیا کون ہی ہوتے جنہیں کوئی جان دیا گلا پیا کرنا ہے. اے میرا بچیا کوئی دا عطا پتا کوئی تھان ٹکانا ایدی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے, سالوں قطار ہو گیا. نہیں میری ماں عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے, کوئی عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے. میں پنجابی پڑھیا ہے تاکہ سادہ بندہ بھی حضور دا ذکر کر سکے. کوئی عرب شریف وچ سونا وسدا ہے, عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے.
ہسدا ہے اوے جدو مدینے والا سونا ہسدا ہے جدو مدینے والا سونا ہسدا ہے کوئی عرب شریف وچ سونا ماہی پڑھ محبت دے نال اُتھی رکھو یار عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا نبی دو غلامو اپنی ماں دا ادھا دوپٹہ نک بنیا ہے ادھا گل وچ پایا ہے اے اپا دا مدینے جانا ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اے دی ماں دی ٹھیک ہے میں بچیاں تینوں میں روکنی نہیں جا بچیاں چلا جا لوگوں کئیاں دنوں دی مسافت طے کرن تو بعد جس نے مدینے پاک پہنچدا ہے مدینے دے گلیاں بازاراں وچ آیا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس نے مدینے دے گلیاں بازاراں وچ یقیناً صحابہ کرام نے آ کے آندا ہے اے مدینے شریف دیو لوگوں اے مدینے پاک دیو لوگوں اے مدینے شریف دیو لوگوں چند دن پہلے مکے وچوں ایک سونے مکھڑے والا ہجرت کر کے مدینے آیا ہے مدینے والیوں اس سونے دا گھر کتھے وے او دا آستانہ کتھے وے صحابہ کرام آندے نے اوے پراؤنیاں آؤ سامنے حضور دا آستانہ ہے میرے نبی دا دربارے ٹوٹے والے حضور دے غلامو ہن ذرا میرے ول ویکھو منظر کشی کرنا چاہنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ چلدا چلدا نبی دی مسجد دے مین گیٹ تے آ گیا مین دروازے تے آ گیا آ سامنے نبی دی مسجد دا دروازہ ہے آ میرے نبی دا منبر ہے حضور منبر تے بیٹھے ہوئے نے صحابہ دا مجمع ہے نبی دے غلاموں سرکار دی مسجد دے دروازے تے آ کے جوئے میں ویکھے آئے سامنے منبر تے بیٹھا اینو ایڈا محبوب نظر آ گیا اینو ایڈا محبوب نظر آ گیا نبی دے غلاموں جس نے حضور دے چہرے تے نظر گئی ہے چیخ مار کے اندر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی نے نظر اٹھا کے دیکھا ہے او میرا مکے والا دیوانہ آ گیا ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو میرے نبی دی نظر او دے چہرے تے پئی ہے میرے نبی نے اج کر کے بازو پھیلا ہے فرمایا او میرے دیوانے رب دے یار دے سینے میں اللہ دے محبوب دے سینے میں لگ جاؤ انہاں نے روندا ہوندا ہے نالے چلدا ہوندا ہے آ کے میرے نبی نو چپا پا لیا چپا پا کے نبی نو غلاموں نالے اکھاں وچ آنسو جاری نے نالے بزبان حال اے ہوئی آندا ہوئے گا کھلے پوئے اوے کھلے پوئے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے اوے کھلے پوئے سر دلان دیا محرمہ دردان مارے آ گئے سر دلان دیا محرمہ دردان جنا اپنے اپنوں بڑا نیک سمجھ جائے وہ بشک چماوے جنا کہ حضور کی نگاہیں کرم ہونی تے تائی میرا پار ہونا انہوں دعوت پہ دینا سر دلان دیا محرمہ
کوئی دردان والے آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. بس بھائی بس سنو ذرا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بھائی تھکے تو نہیں تھکے تو نہیں ماشاءاللہ. اچھا سنو بھائی سنو. ادھی ادھی سبق میں سنا لیں، چار پیچھے سنا لیے، پنجویں دی ادھی سنا لی. ہن پنجویں دی ادھی سنا لگا. میرا موضوع ہے ایمان کی نماز ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ حضور دا کلمہ پڑھیا، حضور دا کلمہ پڑھیا، حضور دا پورا پڑھ گیا. اچھا پہلا تے صرف حسن مصطفیٰ دا دیوانہ سی، ہن تے صحابی رسول بن گیا. ہن تے صحابی رسول بن گئے. ہن انہاں دا قبول کی سی ہر ویلے حضور دے نال. جتنا میرے نبی نے جانا اے نال 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 نال. عبداللہ بن مسعود فرماتے حضور مسجد تے جانا تاوی نال، کسی صحابیہ جانا تاوی نال، غزوات میں جانا تاوی نال، جنگلات میں جانا تاوی نال، بیابانہ ریگستانہ نخلستانہ جتنے حضور نے جانا اے نال 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 نال. سنیو توجہ فرمانا. اچھا ویلا گزرنا گیا گزرنا گیا گزرنا گیا. وقت آ گیا غزوہ تبوک کا. ماشاءاللہ سر مارو نا. وقت آ گیا غزوہ تبوک کا. اے نبی دا دیوانہ ایتھے حضور دے منبر تے کول بیٹھا. آسی صاحب کول میرے کول آیا. میں چاہنا کہ کوئی بندہ چاچا بشیری تے چاچا غلام رسول میری گل ضائع نہ کرے. میں چاہنا کہ گل پر میں گل ہوتا ہے خدا اس تو اگے سوکھا میں میرے کو نہیں جوڑا. ہن سمجھ آوے تے تاں سبحان اللہ، بھائی نہ آوے تے تاں سبحان اللہ. کیونکہ اس کو جو ساتھ نہیں کر سکتا. اے تکو غزوہ تبوک دا وقت سی. حضور منبر تے بیٹھے سن. اے میرے نبی دا دل تھوڑے دن نال بیٹھے. حضور دا دیوانہ جڑا سی نا مکے والا عاشق ایتھے حضور دے منبر دے کول، اے حضور دے منبر دے کول بیٹھا ہے تے میرے نبی نے نجی گفتگو پہ کردا ہے. آندا پتہ کی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں جی میرے غلام کی گل ہے؟ عرض کی تھی کمرے والا ویکھ لو تواڈے قدماں وچ میری زندگی لنگ گئی، تواڈی مائی جو طرفا کدے میری زندگی گزر گئی ہے. مدینے والا تبوک دی جنگ دا ویلا ہے، کفر تے اسلام آمنے سامنے میں. کمرے والا دعا کرو ہم شہید ہو جاؤں. مدینے والا دعا فرماؤ نا میں شہید ہو جاؤں. اور لوگوں نے رفت توجہ فرمائیو جس نے انہاں نے اس گل لا کی کر حضور دعا فرماؤ میں شہید ہو جاؤں. انہاں دی اس گل دا میرے نبی نے جواب بدل دیتا. فرمایا تسی باہر جاؤ تے کسے درخت دی چھیل لا لے. باہر جاؤ تے کسے درخت دی صحابی میں بڑا حیران ہویا بھئی میں پہلے حضور دعا کرو میں شہید ہو جاؤں. حضور فرما رہے چھیل لا لے پر حضور تو تسی کو باہر گئے تے درخت دی چھیل ٹوٹی. لو میرے آقا لو یا رسول اللہ ہے خبر میرے نبی نے چھل درخت دی بڑی اپنے ہاتھاں دے نال اپنے اس دیوانے دے چھے بازو تے بننی. اور لوگوں توجہ فرمائیو بازو تے بنن تو بعد عبداللہ بن مسعود فرما رہے میرے نبی نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے نوری ہاتھ دے نال اے تھپکی دینی شروع کر چڑی. اور جس نے میری گل مکمل ہو جائے پھر تساں سبحان اللہ کہیں گے. حضور نے تھپکی پہ دے فرماؤ میرے غلام اوے تو تبوک وچ جاویں تیری تلوار چلے. سنو سنو تے تو تبوک وچ جاویں تیری تلوار چلے، اسلام دے حق میں چلے، کفر دے مخالف چلے، اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ اسلام کو فتح دے تو تو شہید نہ ہوئے. ریپیٹ کر دینا لیکن تو آپ نہ سنا. سنا میں ابھی سنا بتاؤں میں ایک انداز میں اپنے حوالہ میں کھڑا ہوتے میرے بزرگ میرے وسیع لوگ بیٹھے ذمہ دار. حضور نے نا اپنے ہتھاں نال چھیلے تھے بنی تے ید اللہ والے گورے گورے نوری ہتھاں تھپکی دینی. او میرے غلام تو تبوک میں جاویں تیری تلوار چلے، اسلام دے حق میں چلے، کفر دے مخالف چلے، اللہ اسلام کو فتح دے تو تم شہید نہ ہوئے. صحابی فرمان چوں میرے نبی نے کہا یعنی کہ یا رسول اللہ سن لے کی گل کرے اور نہ پالو تساں جو کہہ دے ہو جانا. مدینے والے میں
شہید ہوا. حضور میں نے دعا فرما شہید ہوا. حضور مسکرا پہ فرما گل پوری تو سن لے نا. حضور مسکرا فرما گل پوری تو سن لے. جی 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 میرے آقا حکم ہوئے. فرما تو تبوک میں جاویں تیری تلوار چلے اسلام دے حق میں چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام کو فتح دے وے تو شہید نہ ہوئے تبوک تو بعد تینوں بخار ہوئے تو بخار میں فوت ہو جائے میں تیرے وعدہ کرنا اللہ تیرے شہادت عطا دے گا. میں تیرے وعدہ کرنا رب تیرے شہادت عطا دے گا. اوے حضور دے غلاموں اے کیویں ہو سکتا ہے؟ حضور فرمان تے ہوئے نا. اے کیویں ہو سکتا ہے؟ سادہ نے بڑا کیتا دیوان دے گل تیرے منہ جڑی نکلے وکیل اوے گل تیرے منہ جڑی گل تیرے منہ جڑی نکلے وکیل گل تیرے منہ جڑی نکلے وکیل جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، داستان عالیہ چک سیدہ شریف، نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے. اوے حضور دے غلاموں حضور نے فرمایا تبوک تو بعد تینوں بخار ہوئے تو بخار میں فوت ہو جائے میں تیرا وعدہ کرنا تھا کہ شہادت درجہ دے گا. چونکہ علماء بیٹھے نے میں تھوڑی کنفیوژن ختم کر دیا. اس واسطے حضور نے فرمایا کہ میرے نبی کی نگاہ ہے نبوت ہوئی تھی بھی تبوک کا چکر تو ہونے کوئی نہیں. کیوں بھائی تبوک کا معاملہ تو ہونے کوئی نہیں تو میں تو نواز رہا نا اپنے غلام کو. اچھا ہویا بھی کی تبوک کا معاملہ گزر گیا واقعی حضور کا فرمان سچا ثابت ہویا. تبوک تو بعد ایک بخار ہویا ایک بخار میں نبی دا عاشق فوت ہو گیا. جس نے فوت ہویا نا صحابہ کرام نے جا کے حضور کو خبر دیتی حضور تھوڑا دیوانہ مکہ والا فوت ہو گیا اور جویں تو حضور فرمایا کہ بخار نال انہاں دا وصال ہو گیا اور سنیو میرا موضوع اسی ایمان کی نماز دے. حضور تشریف لے آئے اے دیکھو میرے ول دیکھیا سامنے ڈیڈ باڈی پئی ہے جسے خاکی پہ حضور نے جڑے نگاہ کرم کی تھی فرمایا ابو بکر جی آقا عمر جی سونا خدا نہ پڑھو تے میرا عاشق دی قبر کڈو گے خدا نہ پڑھو میرے دیوانے دی قبر کڈو. اوے حضور دے غلاموں کو کرو عمر خدا نہ پڑھیا قبر کڈنی شروع کر چڑی. ہن قبر جس نے تیار ہو گئی قبر نکل گئی. حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم کے لوگ تو بھی قبر دے وچ کھلوتے نے تے حضور قبر دے سرانے کھلوتے نے. اور حضور دے غلاموں جے قبر تیار ہو گئی نا ابو بکر نے آنکھ کر حضور کو دیکھیا حضور قبر تیار ہو گئی حضور قبر تیار ہو گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا تسی دوویں قبر چوں باہر آؤ تسی دوویں باہر آؤ. اے دوویں نفوس قدسیہ قبر چوں باہر آ گئے حضور قبر دے اندر اتر گئے. اور میرا نبی قبر دے اندر اتر کے نا فرمایا خدا میرے اٹھاؤ نہ رکھو. حضور نے خدا پیش کی دی گئی. میرے نبی نے قبر دی کان چھانٹ کو قبر درست کی تھی قبر میں اپنے ہاتھ مزید دی کان چھانٹ کی تھی نا میرے حضور قبر چوں باہر نہیں آئے. عبداللہ ابن مسعود فرما کے ملا دیا حضور قبر دے وچ کھڑے رہے. فرمایا لیاؤ میرے عاشق کا جنازہ پڑھاؤ لیاؤ میرے دیوانے کا چشتہ خاکی کیا ملوں. حضور نو پیش کیتا گیا. اچھا کو حضور نے اپنے ہاتھ دے آن کر کے قبر میں اتاریا اپنے قدموں میں لٹایا اس مکے والے عاشق کو. حضور نے غلاموں قدموں میں لٹا کے میرے نبی دی نگاہ کرم دی حد بھی نہیں ہوئی. حضور نے قدموں میں لٹا دیتا میرے نبی قبر سے باہر نہیں آئے اپنے قدموں میں غلام کو لٹائے ہے وہ بھی قبر کے اندر حضور کھڑے رہے. عبداللہ ابن مسعود فرما دے رہے حضور نے ہاتھ چک لیا یا اللہ میں نے تے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو. یا اللہ میں نے تے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہوگا. بچہ سہدے شیدرے والے اس حدیث پاک کا آخری جملہ پتہ کیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما دے رہے میرے نبی پاک نے جس ریلی گل کی تھی نا فرما دے میں زندگی کڑی رش نہیں سی کیتا میں نبی دا صحابی سب روٹ کی چاہیے سی جدن میرے نبی نو دی قبر بھی آپ کر دی جدن میرے نبی نو دی قبر بھی آپ کر دی میرے حضور نے قبر اتارے
نبی کیا چھڑیا نا یا اللہ میں ذکر آدھی ہے فرماتے ہیں لوگوں خدا کی قسم اس دن میں رش کی پیتا اے کاش آج کمارے چتن والا عبداللہ ذل بجا دین نافتا عبداللہ ابن مسعود آج قبر ہے عبداللہ ابن مسعود اترنا کیوں جنی قبر بھی نبی آپ کر دے جنہوں حضور قبر ہے اتار دے بھی آپ تو جنہوں حضور کیا چھڑ دے یا اللہ میں ذکر آدھی یہ عبداللہ ذل بجا دین کہ میں شادی جس سے مدینے پاک آئے حضور فرماتے ہیں اے جرا ذل بجا دین پتہ کی مطلب ہے علماء ہے نا ذل بجا دین یہ مطلب ہے دودھ چادر والا اپنی چادر تیری ماں کی لات میں نیچے بھی گھر ہے بھائی حضور نے بولا فرمایا ہاں بھائی حضور کلمہ پڑھنا ہے کلمہ پڑھنا تر نہ کیے حضور میرا نام ماں پہ ہوتے عبدالعزا رکھیا جی فرمایا چل آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہے تو دو چادر بن گئے چلو عبداللہ ذل بجا دین عبداللہ دودھ چادر والا نبی اس کے بعد مشہور ہو گیا عبداللہ ذل بجا دین دودھ چادر ایک دن یہ ہوئی عبداللہ ذل بجا دین نبی پاک نے مسجد فجر ٹائم میں قرآن پاک لے کے بیٹھے تے پڑھن پہ اونچی آواز میں پڑھن پہ پیچھے حضرت عثمان فاروق اعظم اللہ تعالیٰ ہے دیکھیں عمر پاک نے باقی نمازی بھی نماز پڑھنے لگے کہ عبداللہ ذل بجا دین اونچی اونچی قرآن پاک پڑھتا ہے عمر پاک نے کہا عبداللہ آستہ پڑھو یار کی اونچی پڑھو باقی سارے آستہ پڑھو حالے عبداللہ ذل بجا دین بولے نا میرے حضور تشریف فرما فرماؤں گا یہ نہ بجا کی عمر نہ یہ نہ بجا کی عمر تینوں نہیں پتا انہیں میرے واسطے کنیا کو جڑے وہ تکلیف ہم بتا کے عمر یہ نہ بجا کی اے عبداللہ جنہیں تیرے دل کرتا ہوں عبداللہ جنہیں تیرے دل کرتا ہوں پڑھ رہا ہے لوگوں خدا کی صدی قسم جنہیں تے میرا نبی راضی ہو گیا انہیں تے جات راضی ہو گیا وہ دی وجہ کون جاننا سی خادم سے رضوی کون ہے کون جانے خادم سے رضوی کون کسے دربار کا بڑا بڑا سجادہ نشین سی بولو کہ صحیح مرابعہ ہمارا ویسی کوئی بڑا بڑا سرکاری ہوتا اور مسجد بھی ٹوٹیاں سمجھ بے کہ کالا کالا رسول اللہ کہنے والا پیروں تو لگتا تو مشہور لیکن پیدا پانی قسم پھر دنیا بیٹھے ہیں اسی کی سمجھ جو ہے خادم حسین رضوی کا کمال ہے ایک خادم حسین رضوی کا کمال نہیں یہ حضور کی غلامی کا صلہ ملے یہ نبی پاک کا محبت کا اجر ملے حضور کی غلامی کا اجر کا صلہ ملے اس واسطے لوگوں میں اکثر گل کرنا اللہ کی قسم جب چاہتے ہیں نا ساری قبر بھی آباد ہو جائے تو ساری نسل بھی آباد ہو جائے آج حضور نال پیار کر